اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے 21ویں روزے کی افطار کی اور آج لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب اخراج تحسین پیش کیا، کیونکہ آج یوم شہادت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ پاک ان کے صدقے، ان کے وسیلے سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے جو لواحقین اس دنیا فانی سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ایک خوبصورت نعت پیش کرنے کا میرا پر دل چاہ رہا ہے اور بہت خوبصورت نعت ہے یہ. کہتے ہیں شاعر کی خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے. سخی جانے گدا جانے. اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں اور آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل ہے ماشاءاللہ اور معروف آپ شخصیت ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے. اور ہمارے ساتھ ہیں چودھری فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن اور ہماری اسپانسر محترمہ نورین اسلم صاحبہ. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں میں بزم عقیدت میں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم کے صاحبزادے اور آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد ان کی ایک فلم بھی آن ایئر ہو رہی ہے جو کہ چودھری اسلم جو کہ ان کے والد محترم ہیں. انہوں نے ان کے والد صاحب کی جوانی کا رول ادا کیا ہے. محترم میرے ساتھ موجود ہیں اکراش خان. السلام علیکم. اکراش بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ میرے شو میں آئے. بہت شکریہ. ایک اور بہت معروف ہماری میڈیا کی بہت معروف شخصیت ہیں. آپ نے بہت ساری فلمیں بنائیں اور آج ہم آپ سے ایک اسلامی میسیج بھی لیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ آپ موجود میری خوش نصیبی محترم جناب حنیف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف خان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کرم. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. بہت شکریہ. اور بہت معروف نعت خواں پاکستان کی بہت خوبصورت ہدیہ نعت آپ پیش کرتی ہیں اور بہت خوبصورت ہدیہ نعت آپ پیش کرتی ہیں اور مختلف چینلز پر آپ ان کو سماعت کرتے ہیں. پیرزادہ سیدہ سوہا سہیل صابری صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا نام بہت بڑا تھا تو میں نے کہا کہ میسیج پہ ٹائپ کر لوں میں وہ خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. اور میں چاہوں گا کہ ہماری بزم کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. ایسا مالا الہ الا اللہ ہے، سمالا الہ الا اللہ ہے، سمالا عرش و کرسی قلم بھی مستی میں، نغمہ خواں لا الہ الا اللہ، نغمہ خواں لا الہ الا اللہ. حور و جن و بشر بھی، حور و ملک جن و بشر بھی، سب ثنا لا الہ الا اللہ، سب ثنا لا الہ الا اللہ. وقت رخصت جلوہ
رخصت جلوائے محبوب نکلے جان لا الہ الا اللہ نکلے جان لا الہ الا اللہ دل قمر کا سراسر بے خود ہے جانے جان لا الہ الا اللہ جانے جان لا الہ الا اللہ ہے سما لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ سیدہ سہا نے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بات کروں گا میڈم نورین اسلم صاحبہ سے. ماشاءاللہ میڈم رمضان گزر گیا اور مجھے اب بتائیں عید کی شاپنگ آپ کی ہو گئی؟ ماشاءاللہ ابھی ٹائم ہی نہیں ملا. اچھا کل آپ کے ساتھ ہی کنٹینیو چلتے ہیں. جی جی جی. بیچ میں تو روڈ میڈم شاپنگ کیا آپ عید کے چاند رات کو کرتی ہیں؟ میں نے ویسے 3 میرے خیال میں ایک عید آپ کے ساتھ کی تھی یاد ہے پچھلے سال. جی ہاں پچھلے سال. تو ایک کی 2 کی بزنس پلس کے ساتھ. ہاں. چودھری صاحب کے جانے کے بعد میں نے کبھی عید منائی ہی نہیں. اچھا آپ نے منائی نہیں عید؟ واہ واہ. صرف چینل پہ منائی ہے جو ریکارڈنگ. اچھا ویسے گھر پہ نہیں مناتے آپ؟ اچھا. آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود اقراش خان صاحب، آپ بتائیں اپنے والد صاحب پر ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے؟ کچھ حرکتیں ہیں ان کی ایسی ہے نہیں؟ ایک اور ہے اس کی بہت ہے. اچھا. یہ ذرا فلم سین کر کے نا جی تھوڑا سا مائنڈ ڈبل ہو گیا اس کا اچھا کہ جب تک میں نہیں آ رہا ماما مجھے ڈرامہ اور فلموں میں آنا ہے. اچھا تو بس انہوں نے ینگسٹر چودھری کا کردار کیا. ابھی آنے والی ہے مووی اس کی بھی. اچھا تو اقراش خان صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی جوانی کا رول ادا کیا. جی جی بالکل. تو آپ کی والدہ نے آپ کو بتایا آپ کے والد صاحب کی جوانی ہے؟ آپ نے خود ہی اس کو؟ نہیں کچھ ایسا تھا، کچھ گھر پہ ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے نا. ہاں. تو پاپا کا تھوڑا پرسنالٹی ایسی ہم نے بھی ڈیولپ کی ادھر نا. کافی کام آتا تھا تو ان سے بھی کبھی کبھار کچھ نہ کچھ معلومات پڑتی تھی. اور باقی ادھر اسکرپٹ ہوتی تھی پوری، تو ان لوگوں نے آلریڈی ہر ایک بندے کے پاس جا کے نا سب سے پوچھا تھا کیا پرسنالٹی تھی پاپا کی، کیا سب کچھ تھا، کیسا رہن سہن تھا. اور پھر جوانی میں تھوڑا ان کو ڈفرینٹ دکھایا، فیوچر میں تھوڑا ڈفرینٹ دکھایا. کافی انٹرسٹنگ سی مووی ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی والدہ نے آپ کو کہا ہے آپ کا اپنا انٹرسٹ تھا کہ میں کام کروں شعبے سے؟ ایسا ہوا تھا کہ مجھے نے نا خود اپروچ کیا تھا نا کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور ان لوگوں کو میں پسند آیا. ان لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل نا اس رول کے لیے فٹ آئے گا. تو بس پھر مجھے بھی تھوڑا بہت شوق تھا. اچھا کر دیا. نہیں ویسے آپ کی شخصیت بھی ماشاءاللہ ہے، خوبصورت شخصیت ہے آپ کی ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں آپ کے والد محترم کیسے تھے آپ لوگوں کے ساتھ؟ فیملی میں کیسے تھے؟ پیار شفقت یا وہی باہر کا اسٹائل تھا ان کا فل ٹائم؟ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں تھا. بالکل پیار شفقت تھی. بالکل گھر پہ ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انسان تھے وہ. جیسے کہ باہر پروفیشنل لائف میں ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے، گھر پہ بالکل نرم مزاج کے، بالکل کسی کو کچھ بھی نہ بولنا، بالکل کبھی تنگ نہیں کرنا. کبھی مبارک گزر رہا ہے. مجھے بتائیں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ عید؟ رمضان روزے، افطار، سحری؟ کچھ افطار پاپا کے ساتھ ہوتی تھی، باقی پاپا تھوڑے کام میں. پولیس والوں کا کام آپ کو پتہ ہے کہاں وقت ملتا ہے پورا. افطار کہاں ہے، سحری کہاں ہے؟ ہاں افطار کہاں، سحری کہاں، سب ادھر ہی کام پہ ہی. کبھی کبھار موقع ملتا تھا ان کے ساتھ کرنے کا. اس کی ایک بات یاد آئی مجھے. ڈیفینس میں ہم تھے تو یہ بہت چھوٹا تھا اس وقت نا. جی. تو اسلم پارکنگ ایریا میں 2 مولانا میں نے آپ کو کہا نا ارینجمنٹ کر کے 10 روزہ تراویح گھر میں پوری کرنے. یہ ابھی نماز باپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دیکھ اوپر کوے. تو اس کو میں نے دیکھا اچانک ان لوگوں نے سلام پھیرا. اسلم بولے آپ ٹیرس میں کیا؟ میں نے کہا میں تمہارے بیٹے پہ ہنس رہی ہوں. وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے، وہ سجدہ، تم لوگ سجدے میں ہو، سجدے میں نہیں. واہ واہ. یہ چھوٹا تھا 10 سال کا. اچھا. تو اقراش میں ویسے چلے وہ جو 10 سال کی امی نے آپ کی بتائی، ابھی کیا ہوتی ہے آپ کی روٹین رمضان میں؟ نماز، تراویح؟ ابھی بس نماز پڑھتا ہوں، تراویح پہ کے لیے بھی جا رہا ہوں اور باقی روزے چل رہے ہیں. جاتے ہیں ماشاءاللہ کنٹینیو؟ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. قرآن شریف وغیرہ پڑھتے ہیں؟ جی جی بالکل پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. حنیف بھائی کیسے کہیں گے؟ دیکھیں نیو ٹیلنٹ آ رہے ہیں فلم کے اندر. آپ تو ماشاءاللہ بہت سینئر آدمی ہیں. جی جی. بڑی فلمیں آپ نے ماشاءاللہ بنائی اور پاکستان قوم کو ایک اچھے میسیج آپ نے دیے. جی جی. کیا میسیج دیں گے آپ ہمارے
دیکھیں راج سب سے خان بڑی بات یہ ہے کہ چودھری اسلم صاحب سے میرا بھی تعلق رہا، کیونکہ جب میں میٹرو ون تو میرا ایک گھر تھا، 13 سال میں میٹرو ون میں رہا ہوں. تو جب یہ حادثہ ہوا تو میم یہیں پینل پہ تھے جب یہ حادثہ ہوا چودھری صاحب کا، اور یہیں ہوا تھا. اچھا. تو پیرزادہ صاحب نے آخری انٹرویو میرے ساتھ ہی کیا تھا، ہم نے کیا تھا پروگرام میں ان کا انٹرویو چودھری صاحب کا، تو میں اس کا ڈائریکٹر تھا پروگرام کا. اچھا. تو ہاں، تو میری ان سے ملاقات بھی رہی. بہت اچھے انسان تھے اور پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، میڈیا والوں سے بہت پیار کرتے تھے. تو اب مجھے جب پتہ چلا اس کا فلم کا، میں نے پرومو بھی دیکھا ہے. اچھا، اور دیکھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پروڈکشنز بہت اچھی ہے، جاندار ہے. اور اب یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ والد صاحب کی باڈی لینگویج اور وہ سب چیزیں دیکھنا، ایک ساتھ رہنا، اور پھر اس چیز کو اب خود کام کرنا، تو بہت نیچرل سی ایک فیل آئے گی. تو بہت اچھا لگے گا اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم انہیں ایک نیا ایک اسٹار ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم ویلکم کہیں گے، تو ہمیں بڑی خوشی. اچھا انیک بھائی، آپ نے جن اسٹار کے ساتھ کام کیا، محترم لیاقت سولجر صاحب ہمارے پاکستان کے بڑے سینئر ایکٹرز، سکندر سلام صاحب، اللہ پاک کو غریق رحمت فرمائے. لیاقت بھائی کی لاسٹ فلم جو مسٹر ٹینشن جو جیو پہ چینل پہ چلی تھی، وہ میں نے ہی بنائی تھی. اور ویسے تو میں نے بہت سارے پاکستان کے جتنے بھی سینئر اداکار ہیں سب نے میرے ساتھ کام کیا ہے. ڈرامے، فلمیں میں نے بہت ساری کی ہیں. اے آر وائی کی سیریل سیریز کی تھی کہانی پیار کی، اس میں پاکستان کے سارے بڑے اداکار تھے جو میرے ساتھ ایز اے ایکٹر انہوں نے کام کیا. جیو کے لیے میں نے سوپ سیریل کیے بچوں کی. دیکھیں آپ کا تو رول ایسا ہوتا ہے نا، آپ کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں. جی جی جی، ٹھیک ہے نا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان ایک بڑی آپ نے فلم بنائی تھی سکندر سلام کی، تیرے نام. ہاں، بڑی ہٹ ہوئی تھی. پتہ نہیں سکندر سلام کو بیچارے کو کہاں بٹھا دیا آپ نے. جی جی جی، لوگوں نے ہنس کے جو ہے نا. تو ہمارے ایکٹرز میں بھی کیا کچھ ہوتا ہے، دین کی محبت ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. دیکھیں اداکار بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اور دین کی طرف جو ہے نا وہ ان کا لگاؤ بہت ہوتا ہے. کیونکہ میں تو ساتھ رہا ہوں نا ان لوگوں کے، تو میں دیکھتا ہوں بہت سے اداکار ہیں کہ شوٹ رکوا دیتے تھے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے. کیونکہ میں یہی نماز پڑھتا ہوں، تو ہمارے ساتھ جو ٹیم کے لوگ ہوتے تھے وہ بریک کر کے نماز کا باقاعدہ نماز بھی پڑھتے ہیں. اداکارائیں بھی نماز پڑھتی ہیں، اداکار بھی نماز پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا دین کی طرف بڑے، اور تو بہت زیادہ جو ہے نا ینگ جنریشن جو آ رہی ہے ان کا لگاؤ دین کی طرف زیادہ ہے. دیکھیں لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، ایکٹرز کو لوگ جو ہے نا فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک ایک میک اپ آرٹسٹ سے مجھے ایک بات بتائی. بڑی فیمس ایکٹرز ہیں ہماری پاکستان کی، بڑی معروف، بڑی چنچل سی ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ شہزاد ان کا میک اپ میں ہی کرتا تھا. اکثر کہیں پہ ہماری شوٹ ہوتی تھی نا، ان کا میک اپ میں ہی کرتا تھا. اسپیشلی مجھے بلاتی تھی، میں ہی جاتا تھا اور کنٹینیو ان کے ساتھ ہوتا تھا. بولا جب ہر روز جو ہے نا میرے بیگ کے اندر، میرے کوٹ کے اندر یا میرے قمیض کے اندر 1000 روپے رکھ کے جاتی تھی ڈیلی. اتنا ان کو احساس ہوتا تھا کہ نہیں یار یہ بہت دور سے آتا ہے اور ضرورت مند ہے، بھلے اس کی سیلری پیکیج تو ہے لیکن یہ ہماری طرف سے. یا ایکٹرز کے اندر بھی بڑا احساس بالکل ہے، اور احساس کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. انسانیت کا بڑا احساس ہوتا ہے. بالکل انسانیت کا بہت زیادہ، کیونکہ میں نے کہا نا حساس بہت ہوتے ہیں. ہاں حساس ہوتے ہیں. حساس کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ اصل میں یہ معاشرے کی چیزوں کو یہ خود ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی غریب بھی بن رہے ہوتے ہیں، کبھی تو وہ جا کے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں، جب نیچرلٹی جب ہی آئے گی، جب آپ کسی کریکٹر کو جب جا کے خود کو اس کو فالو کریں گے، اس کے بعد پھر اس کریکٹر کو اپنے اندر لے کر آئیں گے، تبھی تو ایکٹنگ کر سکیں گے، پھر ہی ایکٹنگ کر سکیں گے. تو اکراش آپ کو کسی نے بتاتے تھے، آپ کا جو پروڈیوسر تھا، ڈائریکٹر تھے آپ؟ نہیں، ان لوگوں نے جیسے کہ میرے شروع میں تھوڑا سا آپ کو ایسی فیلنگز لے کر آنی ہے کہ آپ کو نا بالکل اس جیسے کیریکٹر میں گھسنا ہے، آپ کو نا جانا ہے کہ آپ سمجھو ہو نا. تو مجھے شوق تھا، جس کو شوق ہوتا ہے نا، یہ کام پہلی بات ہے پیشن کے بغیر ہوتا نہیں، اس کے لیے شوق چاہیے ہوتا ہے نا. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان سے تھوڑا پہلے میں بیٹھتا تھا، کچھ سیکھتا تھا اپنے سینئر سے نا، 2-4 باتیں کر کے ایسے گوسپس ہوتی تھی، تو میں ان سے تھوڑا بہت چیزیں سیکھنے کو بہت زیادہ مل جاتی تھی. تو پھر جب میں اپلائی کیا تو کافی اچھا آؤٹ کم نکل رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا مجھے کافی بار. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ اصل میں فیل کرتے ہو کہ اگلا کیسا فیل کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے کیریکٹر میں ہوگے. یہ ایسا کبھی آپ کو فیل ہوا کہ یار میں نہیں کر سکتا ہے رول، مجھے ہٹ جانا چاہیے، مجھے بیگ ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ویسا تو میں بالکل نہیں بن سکتا جیسے پاپا تھے، کیونکہ وہ تو ایک ہی تھے. بس میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اپنے پاپا کے لیے کچھ کرنا پڑا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہت خوش رکھے. ہم چاہیں گے کہ سیدہ سوہا ہمارے ساتھ ہیں، حضور کی بارگاہ میں خوبصورت نعت لیں. جی سیدہ. حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد،
شفیع روز جزا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد یہی ہے زخم جگر کمر ہم انہی کا ہے اسم اعظم یہی ہے زخم جگر کمر ہم انہی کا ہے اسم اعظم قرار بے تابیوں کو آیا قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد قرار بے تابیوں کو آیا زبان سے جب کہہ دیا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد کہیں وہ محبوب کبریا تھے کہیں لقب ان کا تھا محمد اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں اپنا سناؤں حال دلی میں اپنا سنے میرا ماجرا محمد سناؤں حال دلی میں اپنا سنے میرا ماجرا محمد ہے بارسیاں صبا کے سر پر نہ کوئی ساتھی نہ کوئی یاور قدم لرزتے ہیں روز محشر قدم لرزتے ہیں روز محشر سنبھالیے آکے یا محمد قدم لرزتے ہیں روز محشر سنبھالیے آکے یا محمد حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ سہا نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی. میڈم دیکھیے جب نعت پڑھی جاتی ہے ماشاءاللہ تو کتنی کیفیت ہوتی ہے کتنی روحانیت ہوتی ہے اور ایسا انداز کب سے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ؟
6 साल से। 6 साल سے آپ پڑھ رہی ہیں. تو آپ کے گھر سے بھی کوئی ہے نعت خواں؟ میرے والد صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی نعت شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں. مائک پہ بولیں آپ. جو ہم پڑھی تھی وہ والد صاحب کی لکھی ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت حمد والد تعالیٰ. جزاک اللہ. آپ کے والد صاحب کو میرا سلام پیش کیجیے گا. اور آپ بھی ماشاءاللہ نعت پڑھنے کا انداز بھی یہی ہے. بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کو شاید آپ نے سنا ہو، بھائی کا بھی انداز یہی تھا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی نعت خواہیں اور ایسے ہی ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ چودھری صاحب کو تو اللہ پاک نے بڑی، جب حیات تھے جب بھی اللہ پاک نے بڑی عزت دی، اور ان کے جانے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی. حنیف بھائی بالکل. اور آج ان کے اوپر پوری فلم بن رہی ہے. تو ماشاءاللہ اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ اور کیا کریں چودھری صاحب کے لیے؟ میری ایک جتنی فاؤنڈیشن بھی آپ نے بنائی ماشاءاللہ. میری جتنی زندگی ہے وہ انسانیت کے نام پہ ہوگی، چودھری اسلم کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے. اچھا بس، اور کوئی شوق نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیاست میں آنا ہوتا تو میرے خیال میں چودھری صاحب کی لائف میں مجھے بہت آفرز تھی. جب وہ اریسٹ ہوئے تھے نا تو اس وقت میں ان کے لیے کام کے لیے فرسٹ ٹائم پہلا سٹیپ میرا لائف کا وہ تھا کہ جدوجہد کی تھی میں نے. بہت کی تھی، بہت اسٹرگل کی تھی اس ٹائم میں نے. تو پتہ نہیں ابھی مووی کے اندر میرے اس کردار کو انہوں نے کیسے پلے کیا. برحال بڑی ایسی سچویشن تھی کہ اللہ نے بچایا مجھے. بڑے کہا کہ یہ میرے رول مجھ سے نہیں پوچھا گیا، انہوں نے باہر سے ہی سارا معلومات کیا. اچھا ہاں تو میں نے ان کو کل ہی پرسوں جب یہ ٹیلر لانچ ہوا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے 4 ایسے پوائنٹ پوچھنی کہ خواتین ہل جاتی کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے کہاں کس بلندی تک جاتی اور واپس کیسے آتی ہے. واہ واہ واہ، آگے کیا سین تھا، وہ کوئی اور سین تھا، اللہ بچا لیتا مجھے. اللہ اکبر. ایک پہاڑی کا اور ایک سندھ کا علاقہ تھا، مجھے نہیں پتا، میں مزار پہ گئی تھی اور سجاول سے آگے کوئی گوٹ ہے اندر. تو رات 8 بجے کے بعد وہاں کوئی جاتا نہیں. میرے پاس ایک ڈرائیور ایک گن مین، جو ڈرائیور وہ تھا کامران جو شہید ہو گیا، میں تو شہید ہی کہوں گی، باقی رب کو پتا. تو ایک میرا ڈرائیور تھا اور 2 لیاری کے بندے تھے. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ اوپر ایک پہاڑی ہے، اس پہ ایک دیا جل رہا تھا مزار کے اندر. بولا آپ نے پھول چڑھانے. میں نے کہا پھول تو ملا ہی نہیں کوئی. انہوں نے ارینجمنٹ کیا، 2 بندے آئے. پھر بولا اس کے پیچھے ایک مسجد ہے، اس میں ایک مولانا صاحب ہیں آپ انسو. میں نے بڑا خیراتوں میں مانگا اس چودھری. میں جب دوسری طرف گئی تو کیونکہ میرے گھر میں نیچے گراؤنڈ پہ تھے دور، وہ صرف ہیڈ لائٹ کی روشنی سے مجھے سگنل دیتے تھے. اچھا میں ان کے ساتھ اکیلی تھی. جب میں اس جگہ، مجھے وہاں بڑا پرسرار ماحول لگا. مسجد اوپن تھی، 2 روم تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. فرش شہید تھا، ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا. وہ بندہ جو تھا جو جانماز پہ تھا اس کے سر پہ کپڑا تھا. جب میں اس طرف سے ہوتی تو وہ چہرہ یوں کر لیتا، جب میں ادھر سے آتی تو چہرہ. میں نے کہا بتائیں نا، چودھری سیاست کی نظر ہے. بولا نو کوٹ جاؤ. اشارہ نو کوٹ کا ہوا. بندے کا چہرہ نہیں، صرف نوز ٹپ دیکھی ہے میں. اچھا باقی میں نہیں جانتی. پھر میرے دل نے جس وقت کوئی گواہی دی کہ نکل، یہاں سے نکلے، اس پہاڑی سے دوسری پہاڑی سے نکلوں. میں اکیلی تھی، میرے ساتھ 2 بندے تھے، وہ میرے نہیں تھے، کوئی جاننے والے تھے. اچھا جب میں نیچے آئی تو یہی کامران مجھ سے لڑا، چودھری اسلم ہمیں گھر میں گھس کے گولیاں مارے گا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا اس پہاڑی. میں نے ڈر کے اس کو بھی نہیں سنایا آگے سین کیا تھا. کہ کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ مولانا صاحب نے. وہ مولانا کیا پرسرار شخصیت تھی، میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک. اچھا بس وہ اللہ نے مجھے زندہ واپس لانا تھا، لے آیا. ایسے کئی کیسز ہیں. یعنی بڑے اشارے آپ کو ملا کرتے تھے. اچھا انیب بھائی یہ بتایا کہ جس طرح اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ان کو، اور میری تو نالج بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کسی فورس کے اوپر، افسر کے اوپر کوئی فلم بنی نہیں؟ اور ویسے تو کافی چیزیں بنی ہیں، ICR نے بھی کافی ورک کیا ہے، کرتے ہیں، مگر پولیس فورس کے اوپر یہ پہلی مرتبہ جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے. اچھا. اور بڑی خوشی کی بات ہے. ہم میڈیا پرسن جتنے بھی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہاں جو ہمارے شہداء ہیں، جو پولیس میں بھی ایسے شہداء ہیں جن کے کارنامے ہیں، جنہوں نے دہشت گردی کے اوپر بڑا ورک کیا ہے، کافی کام کیا ہے. کیونکہ کراچی کے اوپر ان کے نام سے دہشت گرد جو ہے نا وہ گھبراتے تھے. تو میں، اور یہ بڑے دلیر تھے. لوگ کہتے تھے شاہ صاحب آپ جو ہے نا وہ بلڈ پروف جیکٹ پہنا کر رکھے، لگے موت جب آنی ہوگی آ جائے گی. تو یہ زندہ دل آدمی تھے. تو میں نے تو ان کو دیکھا بھی ہے، ساتھ میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. تو بہت اچھے انسان تھے اور ڈرتے نہیں تھے یہ کسی چیز سے. اچھا ہاں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس مورال کا، یعنی مورال اور بڑھے گا انشاءاللہ؟ بالکل بڑھے گا، اور بڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمیں دیکھیں، آپ دیکھ لیں پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں، زیادہ تر فلمیں جو اپنی بناتے ہیں وہ پولیس کے اوپر ہی بناتے ہیں. مگر ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نہیں لیتے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اچھا اقدام ہے اگر یہ کام ہو رہا ہے.
चौधरी असलम साहब के ऊपर फिल्म बन रही है और मैंने इसका ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा बना है। नहीं, पड़ोस ममालिक अगर बनाते थे फिल्म पुलिस के ऊपर तो आपने कोई कॉपी नहीं बनाई उनके ऊपर? नहीं, अब शहजाद भाई मैं जैसे आप हर फिल्म की कॉपी बनाते थे। जी, अब करने का प्रोग्राम है मेरा, एक नया एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो बाहर के चैनल के लिए कर रहा हूँ। अधूरा चेहरा के नाम से एक आर्ट फिल्म मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो बाहर की प्रोडक्शंस हैं हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। वो एक नया काम है, उसमें देखिएगा, उसमें पुलिस का भी किरदार है बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, हाँ। वैसे इकराश में कितना टाइम लगा आपको इस फिल्म कंप्लीट होने में? इस फिल्म को टोटल बहुत टाइम लगा था बीच में, तो बट मेरा जो पार्ट है ना वो हमने बाद में शूट किया था सारा। अच्छा, क्योंकि मुझे तो तकरीबन 2 से 3 महीने लगे थे बस 2 से 3 महीने। यंगस्टर ना स्टार्टिंग चौधरी का जो रोल था ना, कब था सर? मेरी शादी के बाद चौधरी बन वो शादी तक था, शादी का थोड़ा टाइम बाद भी था। तो फिर ऐसे दिखाया कि चौधरी बड़ा होता गया ना, तो चेंज। फिर तारिक इस्लाम आ गए ना एंट्री पे। अच्छा, मेन रोल उनका है, उनने भी बड़ा बेहतरीन किरदार निभाया। बस 27 मई को रिलीज है। हाँ, बड़ा टच करते हैं, है ना, स्टाइल और कद वो और बड़ा टच, जो कैरेक्टर लिया है बड़ा टच कर रहा है। कैरेक्टर को अच्छा प्ले बहुत किया अच्छा मैंने। किया। अभी एक क्वाली आई है ना, अभी कल रात यूट्यूब पे, मगर उस दिन लॉन्च कर दी थी। कौन सी थी? नजरे करम। नजरे करम, हाँ, वो मैंने भी देखा देखी है। राहत फतेह अली साहब ने जो गाया है। जी जी, राहत फतेह। तो हनीफ भाई, ये आर्टिस्ट को कैसे नहीं चॉइस करते हैं रोल के ऊपर? असल में मसला ये होता है, डायरेक्टर जो है ना वो देख रहा होता है कि इस कैरेक्टर के ऊपर कौन सा किरदार फिट बैठता है। अब जैसे इनको लिया तो पहले ये देखा कि हाँ, एक तो मुशाबत भी बहुत है ना, वालिद है, जाहिर सी बात है, चेहरा भी मिलता है, तो यंग के हिसाब से उन्होंने देखा। तो इसी तरह हम डायरेक्टर जो देख रहे होते हैं कि ये इस कैरेक्टर में ये फिट बैठ रहा है भी नहीं बैठ रहा है। तो अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो किरदार को उसके हिसाब से कैरेक्टर को कास्ट करता है, ताकि जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं यार मिस जो है ना वो नहीं किया, कैरेक्टर को ना मिस यूज नहीं किया, तो कैरेक्टर के हिसाब से बंदे को लिया है तो वो अच्छा लगता है, किरदार पूरा सही निभाता है। अच्छा इकराश, मुझे ये भी बताएं कि इस फिल्म से क्या मैसेज मिलेगा पब्लिक को? इस फिल्म से देखें, सबसे ज़्यादा मैसेज तो ये है कि आने वाले जो हमारी जो आजकल यूथ आएगी ना, जनरेशन, के पाकिस्तान में जैसे कि पुलिस में के जज्बात आएंगे, पुलिस में बहुत जज्बा पैदा होगा ना इससे, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है, वो अपने मुल्क के लिए आगे आके खड़े होंगे। और वैसे जैसे कि ये इनकी बात से मैं बिल्कुल मुतासर हूँ कि इंडिया में बनती रहती थी मूवीज़ बॉलीवुड में पुलिस पे, पाकिस्तान में पहली बार पुलिस पे एक ऐसी मूवी बनी है, और वो भी पहली बार एक पुलिस वाले पे बायोपिक बनी है। तो ये बहुत अच्छा है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के बहुत कारनामे हैं जो डिज़र्व करते हैं कि दिखाए जाएं लोगों को सही से। तो ये बहुत अच्छा वैसे यूथ के लिए एक मैसेज है कि लोग आगे जज्बा रखेंगे काफ़ी पुलिस में आने के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क लोगों के लिए प्यार मोहब्बत, क्योंकि पुलिस तो हमारे साथ शामिल होती है ना। जी जी, हर जगह जहाँ जाओ थोड़ी देर के बाद पुलिस मिलेगी, बिल्कुल, होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, कहीं भी, मार्केट्स के अंदर। बस अल्लाह पाक दुआ करें कि जज्बे सारे सादों को रामीन हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वैसे मैडम, पुलिस में यंग जनरेशन को ले रहे हैं पुलिस में ज्वाइन करने? मुझे कल कसम से कल ही मैसेज आया रात 3-4 बजे, पठान लड़के हैं, बोला भाभी हम 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं पुलिस में, हम जुनून की हद तक चौक है। 16 साल की में जब बच्चा था तब मैं चौधरी से मिला था, मेरा आइडियल है, मैं वैसा बनना चाहूँ, आप मेरा साथ दें। अब एक लोगों के जज्बात तो हैं अपने मुल्क और मट्टी के लिए। ये एक बार कोई भी दुश्मन अनासर मुल्क हम पे जरा सा बात करके देखो तो जवाब कैसे देते हैं, सारी अवाम खड़ी हो जाती है, जवाब तो दिया जाता है ना। वो उनका क्या है, मोरल जज्बा है ना अपने मुल्क की मिट्टी के लिए। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को जरूर आगे लेकर आओ, चाहे एक सिपाही ही क्यों ना हो, कारनामा सिपाही भी देता है। ये भर्तियां होनी चाहिए, यंग लड़कियां आने चाहिए। मुझे क्योंकि वो काफी दिल से आना चाहते हैं, दिल से। आपको पता है एक काम जब दिल से होता है तो फिर वो हमेशा अच्छा ही होता है। और ऐसी यंग ब्लड में जज्बात आजकल आ गए बहुत। असलम के हवाले से ये है ना कि असलम को लोगों ने अपना एक हीरो माना है, उसको अपना आइडियल मान दिया दुनिया ने। तो जो यंगस्टर है वो आना चाहते हैं आगे। इन्होंने रास्ते इतने ऊंचे कर दिए कि गरीब बच्चा क्या करेगा, वो रेडी लगाएगा, कुछ बेचेगा, यही होगा। अगर एजुकेशन, मुझे आज भी याद है, असलम एक जगह पोस्टिंग थी, डीएसपी थी, तो एक लड़का आया था, यंगस्टर ही था, मगर उसकी एजुकेशन उस वक्त ग्रेजुएशन थी, कि चौधरी साहब मुझे इतना कर दे मैं आपकी टेबल साफ करूं। असलम ने सोचा नहीं, आप कंप्यूटर पर बैठे, आप पढ़े लिखे, मुझे शर्म आती है। फिर उसको भर्ती भी करा दी। असलम ने बहुत लोगों को भर्ती कराया है। अच्छा मैडम, मेरे पास आज भी मौजूद है 21 साल से।
जब ये हमारे पैदा हुआ तब से वजूद है। डायरेक्टर जो है नदीम उस्मानी साहब, वो कह रहे हैं चौधरी साहब बहादुर और निडर इंसान थे, जी, इसमें कोई डरते नहीं थे वो, और रोज यही होना चाहिए, फिल्म के अंदर तो यही होना चाहिए। घर में अगर हम 6 महीने 4 महीने में मैं तकरार करती तो जवाब एक ही आता, या आयते पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन कर दे। अच्छा नहीं, कब्र की रात रोक लेगी आप? नहीं रोकते। हम जो बोला लिखी है कब्र में वो तो लिखी है। पठान को पठान ही टकरेगा, आखिर यही कहते हैं कि मैं पठान हूँ, अच्छा तो मैं इनका काम खत्म करूंगा, ये आवाम को नुकसान है। बोला अच्छा चलो हम गलत हैं, ये रोड पे मस्जिदों में जो होता है वो क्या है, कुरान पाक शहीद हो जाते हैं। बोले मुसलमान आप हैं या नहीं है, पहले मुझे भी है। फिर मैं चुप हो जाती, जा चौधरी तुम्हारा खुदा है। वाह क्या बात। नहीं भाई, कोई खूबसूरत अल्फाज कहें चौधरी साहब के लिए? माशाल्लाह सना ख्वां बहुत अच्छी हैं, और सना ख्वानी जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके मदह सराई करते हैं उनके के लिए, तो फिर तो आप सोचें ना, हम जो है ना सरकार के लिए हमारी औलाद और जान माल सब कुर्बान है सरकार के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक और बात आपसे ये भी पूछूंगा कि कोई फिल्म के अंदर कोई अच्छा सा इस्लाम के ऊपर काम किया आपने? जी हाँ, हम मैसेज छोड़ते हैं, काम करते हैं, और काम के कोई अंदर ऐसा मैसेज आपने छोड़ा हो हमारे दीन के ऊपर बनाए जो आपको कैसे? याद हो? हमने किए काफ़ी 2-3 प्रोजेक्ट किए। लियाकत भाई के साथ काम किया था, उसमें भी शहजाद भाई के साथ भी काम किया था, उसमें भी हमने दीन के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर हमने मैसेज छोड़ा था कि ये जो बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, जो एक मोबाइल छीनने के लिए, अभी नदीम उस्मानी का भी एक हमने एक फिल्म की थी, उसमें नदीम साहब ने भी करैक्टर किया था, तो उसमें यही हमने मैसेज छोड़ा था कि एक जो है ना मोबाइल छीनने के लिए एक पूरी शख्सियत को मार देना, ये कहाँ की वो है, तो ये इस तरह की नहीं इंसानियत नहीं। तो इस तरह के हमने किए हैं। नदीम ने भी मेरे साथ काम किया, नदीम उस्मानी ने, तो उसमें नदीम ने करैक्टर किया उसमें, नदीम उस्मानी ने। एक इंसान को कत्ल करना ऐसा है कि पूरी इंसानियत को कत्ल करना। बिल्कुल माशाल्लाह। इकराश भाई कोई मैसेज दें हमारे देखने वालों को अच्छा सा? देखिए, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि पुलिस जो फील्ड है ना पाकिस्तान में, वैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रों में ये एक बदनाम है। हाँ ऐसा भी है, ऐसा है, क्योंकि बहुत गलत समझा जाता है, बट यही आपकी हिफाजत करने के लिए लोग, और बहुत सारे जैसे कि बच्चे होते हैं जो बोलते हैं ना हम पुलिस में जाएंगे। स्कूल में ऐसा था ना कि मैं आपको अपना रियल किस्सा सुनाता हूँ। मैं बचपन में स्कूल में था, सब क्लास वालों ने बोला कि मैं ये बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने बोला मैं पुलिस में जाऊंगा। सारे घूम हाँ के बचपन में कहते हैं ना, सारे घूम के मेरे को देखने लगे, पुलिस में जाओगे। तो बहुत जैसे कि बहुत ऑफ माना जाता है इसको, इस काम को, जैसे कि बट ये इतना बुरा काम नहीं है, ये आपकी हिफाजत के लिए। ये नहीं होंगे एक दिन भी पूरा आपका शहर नहीं चल सकता, इंसानी की खिदमत है ये। हाँ बिल्कुल, ऐसा है, इंसानी की खिदमत है, सवाब भी है, ड्यूटी भी है, और इसमें मर जाना शहादत है। बिल्कुल, ये है तो हम हैं, हम सोते हैं इनकी वजह से सोते हैं, वरना हम एक दिन नहीं रह सकते। तमाम फोर्सेस की कुर्बानी है, बॉर्डरों पे चलने वालों की भी कुर्बानी है। मैडम को अच्छा सा मैसेज दें आप भी। मैं ये जरूर कहूँगी कि जो भी खवातीन के हिसाब से जी जज्बा, अपनी हिम्मत, अपने हौसले अपनी नस्लों के लिए रखो, इतना कि उनको बिल्ड कर सको। आज मेरा बेटा आपके सामने, वाह वाह, आपने अपना हस्बैंड भी पेश किया और अपने बेटे को भी पेश कर रही हैं। मैं इसके कैरेक्टर में, इससे पूछिएगा, मैंने कहा मैं आपको अदाकार नहीं पुलिस अफसर देखना चाहती हूँ, बाप की जगह। वाह वाह। कि अगर मेरे 2 और भी शहीद होंगे तो मैंने कहा था ना मेरा सर फखर से बुलंद, अगर जिंदा रही तो बुलंद, ना रही तो उस जाम में क्रेडिट है कि मैं हेड। मौत देखे आनी है, बिल्कुल। जो दुनिया में जिसने सांस ली उसने इस दुनिया से जाना है, ऐसा कोई नहीं है कि मौत से छुप जाएगा। तो फिर उस मौत को, एक चीज आपके लिए है जो आपके दिल के अंदर मिशन होता है, उसी की मंजिल है। वाह वाह, बहुत जबरदस्त मैसेज दिया मैडम आपने। और मिशन को अपने पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए हमें। मैं आज किस मोड़ पे खड़ी हूँ, किसके लिए खड़ी हूँ, मैं जितनी स्ट्रगल, जितनी तकलीफें मैंने उठाई है ना, पाकिस्तान में दावा कोई और नहीं उठाई। सिर्फ एक पुलिस के अंदर चौधरी असलम था कि मैं इसके किरदार को बुलंद रखूंगी। 20 साल किरदार है, छोटा नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी का किरदार है। जी जी मैडम, ऐसा ही है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे अगर ऐसी जिंदगी अल्लाह ने, यंगस्टर ये है, यंगस्टर मीन्स चौधरी आया। जब मेरी शादी हुई तो असलम
मोहम्मद असलम चौधरी असलम में बदला है। वाह वाह, अल्लाह पाक चौधरी असलम साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। मैडम आप आई मेरे शो में, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। जनाब इकराज खान